کا بڑا احسان ہے۔ اس نے جو نجوم ہدایت بنائے، اس پروردگار عالم نے جو ستارگان ہدایت قرار دیے، ان میں سے پہلا علی، اور پھر اس کے بعد حسین کے بیٹا ہے تو وہ بھی علی۔ اور جملہ عرض کرتا چلوں، یہ مہینہ جو ہے، یہ پورا کا پورا مہینہ رب العالمین نے اتنا خوشیوں کا قرار دیا کہ آخرین تاجدار ولایت، آخرین تاجدار امامت، فاطمہ و حسین و علی و محمد کا وارث آنا ہے تو اسی مہینے میں۔ ہم سب کس کی انتظار میں ہیں؟ کس کی انتظار؟ امام زمانہ کی انتظار۔ اچھا جملہ عرض کرتا چلوں، انتظار بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے نا، مولوی کہہ دے کہ میں بس 10 منٹ تک آ رہا ہوں، بانیوں سے پوچھو 10 منٹ کی انتظار کتنی سخت ہے۔ انتظار کی شدت، الانتظار اشد من الموت، موت سے بھی سختر ہوتی ہے یہ انتظار۔ لیکن ہمارے اور آپ کے مولا و آقا کو غیب ہوئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ذرا حساب لگائیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1000 سال سے لگ بھگ، یہ سے کم و زیاد کا عرصہ ہو گیا۔ مگر بتائیں کہ انتظار کی شدت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا ایمان کم ہو رہا ہے؟ میں ایک جملہ کہتا چلوں، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے 40 دن، اور حضرت جناب ہارون کو اپنا وسیع و جانشین بنا کے گئے۔ پتہ ہے بعد میں کیا ہوا؟ حضرت ہارون موجود، موسیٰ ہو گئے غائب، 40 دن گزرے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، چھوڑ دیا رب العالمین کی وہ عبادت، ہارون کے پیغام پہ کان نہ دھرے، موسیٰ کی محنت ہو گئی فیل۔ 40 دن بعد جب موسیٰ آئے تو دیکھا کہ بچڑا معبود ہے، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ اے موسیٰ، وہ تیری قوم کی حالت تھی، آ حسین کے حسینیوں کو آ کر دیکھ۔ تو 40 دن نظروں سے اوجھل رہا، تیری قوم بھٹک گئی ہے۔ 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال نہیں، 400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن حسین کے حسینیوں میں ایمان اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم انتظار میں ہیں جناب زہرا کے لخت جگر کی، ہم انتظار میں ہیں وارث حسین کی۔ انتظار کی شدت بڑی سخت ہے، انتظار کی تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن شاعر نے بہت خوب کہا، سہتا ہوں انتظار کی شدت یہ سوچ کر، سہتا ہوں انتظار کی شدت یہ سوچ کر، عیسیٰ بھی منتظر ہے محمد کے لال کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عیسیٰ بھی منتظر ہے محمد کے لال۔ عیسیٰ تبھی آئیں گے نا جب فاطمہ کا لخت جگر آئے گا، جب نور نظر فاطمہ آئے گا، لخت جگر زہرا آئے گا۔ ایک اور جملہ آپ کے حوالے کرتا چل جاؤں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں ولادتیں ہی ولادتیں، خوشیاں ہی خوشیاں، اور یہ مہینہ جس میں اللہ نے اس ہستی کو، جس کا بھی ذکر ہوا، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کو اللہ نے یہ 3 عظمتیں، 3 یہ کمال، 3 خصلتیں عنایت کی۔ پہلی، جعل اللہ الامامت فی ذریت الحسین، اے حسین اگر تو نے اپنا خون میرے دین کی بقا کے لیے دے دیا تو یاد رکھ اے حسین، آخری امام بھی آئے گا، نسل اور آخری امام اور سلسلہ امامت بھی چلے گا تو حسین وہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ بیٹا حسین کا آئے گا، جس کے لیے منتظر ہے حسین، جس کے لیے منتظر ہیں سب، اور یہ کائنات بھی باقی ہے تو انہی کے صدقے میں۔ میں جملہ عرض کرتا چلوں کہ وہی مظلوم کربلا، وہی وارث انبیاء، وہی نور نظر زہرا،
انہی کے لخت جگر جس کے ہم سب منتظر ہیں، سب منتظر ہیں اسی کے. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کی یہ الفاظ، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو بھی خلق نہ کرتا. یعنی اللہ نے یہ زمین بنائی تو کس کی محبت میں؟ رسول اللہ کی، اپنے حبیب خاتم النبیین و رحمت للعالمین آقا کے نور کی وجہ سے بنائی. صلوات پڑھیے محمد والے. ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، آقا صاحب کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. بس عزیز دوستوں، میں زیادہ زامن نہیں دینا چاہتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ جو خوشیوں کا مہینہ ہے، منجی عالم بشریت کی، فرزند رسول، جگر گوش رسول، نور نظر زہرا، یوسف بطول آقا کی ولادت باسعادت ہے اسی مہینے شعبان المعظم، نیمہ شعبان. تو یہ کائنات اگر باقی ہے تو یہ زہرا کے لال کے صدقے بھی. میں نے حدیث عرض کی، رسول نے فرمایا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے حبیب یہ ساری کائنات میں نے تیری محبت میں بنائی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ جن و انس، یہ بشر، ساری کائنات اللہ نے بنائی کس کی محبت میں؟ اپنے حبیب و رحمت للعالمین کی محبت میں. یہ سب برادران اہل سنت سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث قدسی کے الفاظ موجود ہیں. میں صرف اور صرف ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی محبت میں جو کچھ بنایا جاتا ہے، اگر وہ محبوب چلا جائے کیا اس کے چلے جانے کے بعد وہ انتظام باقی رہتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جو یہ شادیاں ہوتی ہیں اور شادیوں کے بڑے بڑے سٹیج بنائے جاتے ہیں، ٹینٹ، دریا، کناتے، شامیانے، یہ سارے لگائے جاتے ہیں، لیکن جب دلہا آتا ہے اور بارات چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد کیا شامیانے لگے رہتے ہیں؟ کیا سٹیج، کیا کرسیاں، سب سمیٹ لیا جاتا ہے. اور رب العالمین سے پوچھتے ہیں مالک کائنات، تو نے یہ ساری کائنات تو اپنے حبیب کی محبت میں بنائی تھی، تیرا حبیب آیا اور وہ چلا گیا، 63 برس کی عمر گزارنے کے بعد 17 ربیع الاول کو آئے، 28 صفر کو چلے گئے، تیرا حبیب چلا گیا، بتا یہ کائنات باقی کیوں ہے؟ تو نے یہ آسمان کا شامیانہ ہٹایا کیوں نہیں؟ یہ زمین کا خاکی فرش کو سمیٹا کیوں نہیں؟ یہ دریاؤ، یہ بہتے ہوئے سمندر، ان کو خشک کیوں نہیں کر دیا؟ اگر تو نے سارا کچھ حبیب کے لیے بنایا تھا، وہ تو چلے گئے، یہ کائنات باقی کیوں ہے؟ مالک کی آواز آتی ہے دنیا والو، اگر یہ کائنات باقی ہے تو سمجھ لو کہ ابھی میرے نور مصطفیٰ باقی ہے. ابھی نور نظر زہرا باقی ہے، ابھی یوسف مصطفیٰ باقی ہے، جس کے لیے ہاں شاید یہ جملے بھی درست ہوں، کائنات کے اس مالک رب العالمین کی آواز بھی آتی ہوگی، دنیا والو، پوچھنے والو، تم یہ کہتے ہو کہ حبیب چلا گیا، کائنات باقی کیوں ہے؟ تو نے بنائی تھی تو اس کے لیے جملہ سنو، آواز رب العزت آتی ہے، یاد رکھو میں نے کائنات کو بنایا تھا پہلے محمد کے لیے، سجا رہا ہوں آخری محمد کے لیے. بس عزیز دوستوں، مہربانوں، میں آپ کے اور مولانا کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، چونکہ زوال ہو چکا، صرف آدھا گھنٹہ ان کے لیے باقی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بانیان مجلس کی یہ تمام تر مساعی جمیلہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے.